अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सदुलबी चैनल। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर इसका नाम है इश्क भी तो, और इसकी राइटर हैं ज़हरा कासिम आगा। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। सुहेल भाई की कॉल कट करने के बाद वो काफ़ी देर सोफे पर बैठा गहरी सोच में गुम रहा। सोहा की जिम्मेदारी लेना आसान नहीं था, वो इसे जानता तक नहीं था। दूर की रिश्तेदारी यूं गले पड़ेगी इसने सोचा नहीं था। यूनिवर्सिटी में किसी को पता चलता कि वो इसके दूर के कज़न की बेटी है तो इसकी हर हरकत पर हैदर अली को जवाबदाह होना होगा। वो खौफत में मुब्तला हुआ। हाँ कर चुका था तो अब इनकार इसकी शान के खिलाफ था। इसने चाय रखकर बैग उठाया, यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी पकड़ी। कराची के एक अच्छे इलाके में बने डबल स्टोरी घर में मौजूद सोहा सुहेल उंगली मुंह में दबाए इस फिक्र में थी कि यूनिवर्सिटी में पहनने के लिए ढेर सारे कपड़े कहाँ से लाए। इसके चचाजाद पास बैठी इसकी अक्ल पर मातम कर रही थी। अरे बहन, पढ़ाई का सोच, यूनिवर्सिटी में कोई तुझे नहीं देखेगा और किसी ने तफसील से देख लिया तो। वो मासूमियत से बोली, तुम अंगेज्ड हो सोहा, याद रखा करो। फातिमा ने इसे याद दहानी करवाई। सोहा का हलक कड़वा हो गया। इसने चुप रहना मुनासिब समझा। वो पहली क्लास में अपने बाबा के कज़न की मुंतज़िर थी जो इसके अब टीचर भी थे, सर हैदर। लड़कियों में इस नाम की बाज़गश्त चल रही थी। जीन्स पर ढीला नीला कुर्ता और गले में दुपट्टा डाले वो बालों की के जोड़े से निकलने वाली लटों से उलझती बाहर की जानिब देख रही थी जहाँ से इसके नजात ने नमूदार होना था। ठीक 9 बजे वो ब्लैक पैंट पर नीली शर्ट पहने, आस्तीन फोल्ड किए, मोबाइल पर किसी से बात करता और क्लास में दाखिल हुआ। इसकी पर्सनैलिटी और तने हुए नकोश देखकर लड़कियां मुड़ मुड़ के एक दूसरे को देखकर शरारती इशारों में लग चुकी थीं। यूनिवर्सिटी में ये सब होना आम बात है। सोहा ने बेजारी से लड़कियों का पागलपन देखा। अभी वो बता दे कि वो इनके रिश्तेदार हैं तो लड़कियों का सारा जत्था इसके गिर जमा हो जाना था, मगर इसने खामोशी को बेहतरीन जाना। बाबा की सख्त हदायत थी कि वो कोई शिकायत का मौका ना दे। वो वैसे ही सेमेस्टर लेट कर चुकी थी, अब बस पढ़ाई पर तवज्जो देनी थी। वो पूरी तवज्जो से नफ्सियात का लेक्चर सुन रही थी। हैदर इंसानी नफ्सियात के साथ साथ फ़लसफ़ा भी पढ़ा रहा था। पूरे लेक्चर के दौरान इसे खुद पर सोहा की बड़ी बड़ी आंखें गड़ी हुई महसूस हुई। बंदा इधर उधर भी देख ले। वो यकटक इसे देखकर हैदर को पजल कर रही थी। वो कोई नया नहीं पढ़ा रहा था, स्टूडेंट्स की हरकतें और पागलपन डील कर लेता था, मगर सोहा का देखना इससे देखा नहीं जा रहा था। हाँ, क्या समझ आया आपको? इसने भरम होकर सोहा से पूछा। कब से देखे ही जा रही थी। कुछ नहीं, वो मासूमियत से बोली। हैदर की आंखों में गुस्सा आ गया, मगर इसके चेहरे की मासूमियत की वजह से वो इनकार नहीं कर सका। ऐसा चेहरा जो कत्ल भी कर ले तो अदालत सजा ना दे। इसकी रंगत साफ थी, शक्ल बला की मासूम और बड़ी बड़ी गोल आंखें। जब कुछ समझ ही नहीं आया तो घूरे क्यों जा रही थी, वो गुस्से से पूछ रहा था। इसलिए गौर से घूर रही थी कि सर कि शायद कुछ पल्ले पड़े, मगर पड़ा ही नहीं। वो सादगी से बोली, हाँ हाँ। पूरी क्लास कह के मार रही थी, आइंदा आप आगे बैठेंगी और घर से पढ़ कर आएंगी ताकि लेक्चर समझ आए। अंडरस्टैंड? वो दांत बीच कर रह कर बोला, यही कुछ समझ नहीं आ रहा। यही कुछ समझ नहीं आ रहा, घर में कौन समझेगा फिर। वो ऐसे उदास सी हुई। हैदर ने ज़ब्त करके ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी इस वक्त। कल क्लास आधा घंटा लेट हो गई। वो जल्दी से बोलकर क्लास से निकला। स्टूडेंट शोर शराबे में मसरूफ़ रहे। अभी तक सबकी खीखी निकल रही थी। कैसा रहा दिन? इसके बाबा ने कंधे को फैलाकर इसे अपने घेरे में लिया। A1 बाबा, बहुत आसान सब्जेक्ट है। बाकी क्लासेस भी अच्छी रहीं, मगर सर हैदर की क्लास में बहुत मज़ा आया। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। वो मसनूई जोश से बोली। झूठ बोलते वक्त इसने अपने अटकने पर काबू पाया। वेरी गुड, बस 2 साल की बात है, दिल लगा कर पढ़ो, फिर मेरी गुड़िया अपने घर की हो जाएगी। वो रंजीदा से हुए। क्या है बाबा, आप भी? वो खौफज़दा होकर वहाँ से उठी, जिसे सुहेल इसकी शर्म समझ के मुस्कुरा दिए। सोहा ने माँ को बहुत जल्दी खो दिया था। बाप और बड़ी बहनें ही इसकी परवरिश की। सोहा से बड़ी ज़रिश इस्लामाबाद में अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। वो दोनों वहाँ जॉब करते थे। नीचे पोर्शन में सुहेल के छोटे भाई अपनी बीवी और बेटी फातिमा, बेटे फसीह के साथ रहाइश पजीर थे। सोहा की निस्बत इंटर के बाद ही सुहेल ने अपने जिगरी दोस्त के बेटे अमार से तय कर दी थी, जो कनाडा में रहाइश पजीर था। हेलो, हैदर की ख्वाबदार आवाज़ फ़ोन से निकलकर बहन के कान से टकराई। सो रहे थे? नरमीन ने प्यार से पूछा। नहीं, ऐसे ही शौक़ है। चर्सियों की आवाज़ में बात करने का हद होगी आप ही यार। वो सख्त झंझलाया। अरे भाई क्या है, बंदा फ़ोन भी ना करे। वो चिढ़कर बोली। एक तो दूसरे शहर में ब्याह दिया तो खुद तो बहन को पूछते नहीं। वो फ़ौरन इमोशनल हुई। आपकी ही पसंद था वो नमूना। जाओ रहो अब मुल्तान में। वो भी दूबदू हुआ। उफ़,
کیا یونیورسٹی میں مرچیں لگا دیں کسی نے؟ وہ فون کے دوسری طرف ہنس کر پوچھ رہی تھی۔ بس مت پوچھیں، وہ اپنے سہیل بھائی ہیں نا؟ ہاں، وہ بابا کے چاچا زاد کے بیٹے۔ ہاں بھئی، ہمارے دور کے رشتہ دار۔ ان کی لڑکی کا ایڈمیشن میری یونیورسٹی میں ہوا ہے۔ اتنی کوئی دماغ خراب ہے نہ کوڑ مغز کہیں کی۔ وہ جی جلا رہا تھا۔ کیسی ہے؟ نرمین فوراً اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ ایک تو آپ بھی بس بہت چھوٹی ہے، منگنی شدہ ہے جہاں تک مجھے پتا ہے۔ دوسرا اللہ حافظ۔ رات میں کیا کرے کال، شام میں تنگ نہ کیا کرے۔ وہ انہیں شادی کے موضوع تک جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ رہو تنہا تم، اللہ حافظ۔ وہ بد دل ہو کر کال کٹ کر گئی۔ حیدر پہ ذرا سا فرق نہ پڑا، جانتا تھا کہ کل اسی پیار اور ایکسائٹمنٹ سے پھر کال آ جائے گی۔ وہ موبائل کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ یونیورسٹی کی جاب، گھر کے کام، اپنی مصروفیات میں وہ خوش رہتا تھا۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد اور اکلوتی بہن کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اب وہ ایک آزاد پنچھی تھا۔ سوہا کے حلق میں نوالے اٹک رہے تھے۔ رات میں کھانے کی ٹیبل پر سب نفوس کھانے میں مصروف تھے، مگر سہیل کو کال پر دیکھ کر اور ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سوہا کو یہ سمجھنے میں لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ سر حیدر کی کال ہے۔ یقیناً 2 کی 4 لگا رہا ہوگا یہ آدمی۔ وہ دل ہی دل میں آنکھ بگولا ہو رہی تھی۔ آج یہ میری کلاس لگوا رہے ہیں، کل میں ان کی لگاؤں گی۔ وہ تصور میں اس کی سڑی شکل لا کر مخاطب ہوئی۔ عمار تو اس حق میں تھا ہی نہیں کہ تم یونیورسٹی میں پڑھو، تمہاری ضد پر ایڈمیشن دلوایا اور اب پتہ چل رہا ہے تمہارا دیدہ ہی نہیں پڑھائی میں۔ سہیل صاحب کمرے میں ٹہل ٹہل کر سے سنا رہے تھے۔ کچھ بولو گی اب؟ وہ پلٹ کے سے گھورتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ میں دل لگا کر پڑھوں گی اب، سمجھ کے سوری بابا، آپ عمار سے مت کہیے گا کچھ پلیز۔ وہ رونے ہوئی بولی۔ آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہ ملے، وہ آخری وارننگ دے رہے تھے۔ جی بابا، وہ مری مری آواز میں بولی۔ صبح وہ بہت جلدی ریڈی ہو گئی تھی، اس سے ہر حال میں کلاس سے پہلے حیدر سے ملنا تھا۔ اتنی جلدی جا رہی ہو؟ فاطمہ کالج کے لیے نکل رہی تھی، اسے دیکھ کر رک گئی۔ ہاں، وہ سر حیدر کی کلاس آج آدھا گھنٹہ پہلے ہو گئی، اس نے جلدی سے بولا۔ اوکے، ملتے ہیں۔ وہ وین کے آنے پر دروازے کی طرف بڑھی۔ سوہا نے گھڑی کو دیکھا جو 8 بجے آ رہی تھی۔ اس نے سڑک سے آٹو لیا اور بیٹھتے ہی کال ملائی۔ چائے چڑھا کر وہ شرٹ پریس کرنے میں مگن تھا۔ جب موبائل بجا، اس نے بجتے رہنے دیا۔ 1 2 3 مستقل بیل آ رہی تھی۔ حیدر نے ٹھٹک کر پلگ نکالا اور موبائل کی طرف تیزی سے بڑھا۔ مبادا کہیں ایمرجنسی ہو۔ انجان نمبر سے کال تھی۔ ہیلو، اس نے کال اٹھا کے توقف سے کہا۔ سوہا، سہیل بات کر رہی ہوں۔ خیریت، میرا نمبر کس نے دیا؟ وہ حیران تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر کیا ضروری ہے؟ حکم کرو، حیدر نے کہا۔ میرا آپ سے ملنا۔ اس کی آواز غیر ہو رہی تھی۔ گھر آ جاؤ میرے، حیدر نے بنا سوچے سمجھے سے کہہ دیا۔ میں آ رہی ہوں، پتہ بھیجیں۔ وہ فوراً مان گئی۔ زندگی اپنا کون سا داؤ پھینکنے والی تھی، وہ دونوں یکسر انجان تھے۔ سر حیدر نے کلاس کینسل کر دی ہے۔ یونیورسٹی کی کلاس میں موجود سی آر نے دیگر اسٹوڈنٹس کو اطلاع دی۔ واہ، سوہا خواری سے بچ گئی۔ رمشا نے کلاس میں سوہا کو غیر موجود دیکھ کر تبصرہ کیا۔ وہ 9:10 پر اس کے گیٹ کے آگے کھڑی تھی۔ صبح پوری طرح پھیل چکی تھی، دھوپ میں تمازت کم تھی۔ وہ ایک اچھے علاقے میں بنا سنگل سٹوری گھر تھا۔ باہر ایک کیاری موجود تھی، گیٹ لکڑی کا تھا۔ اس کے خوابوں جیسا گھر تھا۔ سوہا بنا کسی خوف کے گھنٹی بجا چکی تھی۔ آؤ، حیدر نے دروازہ کھول کے اسے رستہ دیا۔ وہ بلو ٹراؤزر پر کالی شرٹ پہننے میں گھر کے عام سے حلیے میں تھا۔ آپ یونیورسٹی نہیں آئیں گے آج؟ وہ وہیں کھڑے کھڑے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، آج آپ کی کلاس یہیں لگے گی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کی بھی؟ سوہا نے غصے سے بولا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ آؤ پلیز۔ وہ اس کی آمد کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ گھر اندر سے بالکل سادہ تھا۔ بان کے صوفے ایک طرف، اوپن کچن سامنے، کھلے کمرے سے آئرن کا بیڈ رکھا نظر آ رہا تھا۔ سامان سستا اور مختصر تھا، ایک آدمی کی ضرورت کے مطابق جتنا۔ بیٹھو، وہ اسے صوفے کی طرف لے آیا۔ چائے پیو گی؟ جی، اسٹرانگ سی۔ سہیل تکلف میں پڑنے والی نہیں تھی۔ حیدر کی چہرے پر پہلی بار پیار بھری مسکراہٹ ابھری۔ اسے آج کا دن کافی دلچسپ لگا، یقیناً کچھ انوکھا ہونے والا تھا۔ آپ کچھ بتائیں گی اب؟ وہ اسے مزے سے چائے پیتا دیکھ کر بدمزہ ہوا۔ اتنی دور سے چائے پینے آئی تھی یہ؟ چائے اچھی ہے، سوہا نے تعریف کی۔ شکریہ، مگر آپ بہت برے ہیں، وہ مزید بولی۔ ایک بار پھر شکریہ، وہ ڈھیٹوں کی طرح مسکرایا۔ خود سے 10 سال چھوٹی لڑکی کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سننا اس کی شان کے خلاف تھا، مگر مقابل کا حسن اسے مار گیا۔ وہ حسن کے آگے چپ رہا۔ لال لون کے سادہ سوٹ میں ملبوس اس کی دمکتی رنگت اس کو حیدر کے گھر 4 چاند کا کام کر رہی تھی۔ وہ کل ملے تھے دونوں ایک دوسرے سے انجان۔ کل کی ملاقات بھی خاص نہیں تھی اور آج وہ پرانے دوستوں کی طرح چائے کے کپ تھامے روبرو تھے۔ کیا ہوا ہے سوہا؟ حیدر نے جہان بھر کی نرمی لہجے میں سمو کر پوچھا، جیسے کوئی باڑ جو کچھ پتھروں کے سہارے ٹکی ہوئی تھی۔
ہلکے ہلکے رستہ پانی یکدم بہر نکلا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ٹوٹ کر رونے لگی۔ کب کا غبار تھا جو آج نکلا تھا۔ کھل کر رو سکتی ہو، حیدر نے اس سے کہا۔ میں خوش نہیں ہوں حیدر، میں پہلے تھی خوش پر اب نہیں۔ وہ روتے روتے ہی بولنا شروع ہو گئی۔ حیدر سر تپا کان بند کر اسے سننے لگا۔ اس کی باتیں، سسکیاں، شکایت۔ مجھے نہیں پتا تھا مار اتنی تنگ سوچ کا نکلے گا۔ بابا نے کیا سوچ کر میرا رشتہ کر دیا۔ میرا دم گھٹتا ہے، اسے مجھ سے کوئی پیار ویار بھی نہیں۔ ہماری کیمسٹری زیرو ہے۔ وہ صرف اپنی چلانا جانتا ہے، پارٹنرشپ نہیں، اونرشپ چاہتا ہے۔ وہ بلک بلک سارا دل کھول کر اس کے آگے رکھ رہی تھی۔ حیدر نے بغور اس روتی بلکتی لڑکی کو دیکھا جو کل تک اسے بدمزاج کوڑ مغز لگی تھی۔ وہ کتنی احساس گہری تھی۔ تم نے کسی سے اس بارے میں بات کی ہے کبھی؟ وہ اسے چپ کروا کر بولا۔ نہیں، کوئی نہیں سمجھتا، سب بولتے مرد تو ایسے ہی ہوتے، گزارا کرو، رشتہ نبھاؤ بس۔ اپنی بہن سے بات کی؟ وہ پھر پوچھنے لگا۔ ان کے اپنے اتنے مسئلے ہیں، وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہیں، ان کی بھی ارینج میرج ہے۔ تم بول دو بابا کو، ختم کر دو رشتہ۔ وہ آرام سے بولا۔ واہ، یہ آئیڈیا مجھے تو آیا ہی نہیں۔ سوہا جل بھن کر بولی۔ ہاں سوری، کوئی کچھ نہیں کر سکتا حیدر، میں پھنس گئی ہوں، میرا دم گھٹتا ہے، میں مر جاؤں گی، دیکھیے گا آپ۔ وہ ایک بار پھر سسک پڑی۔ ایسے نہیں بولتے، کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر جیتے ہیں سوہا۔ اس نے آدھا جملہ دل میں بولا۔ وہ آن کی آن میں اس کا ہوا بیٹھا تھا۔ عالم غیب کے تو کچھ اور ہی راز ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ ہوتے تو دنیا کے بہترین ساتھی ہوتے۔ وہ اسے یکٹک دیکھ رہا تھا، جس کی ناک کا رنگ رو رو کر کپڑوں جیسا لال ہو گیا تھا۔ تم جب چاہے مجھ سے بات کر سکتی ہو، یہاں آ سکتی ہو، میرے آگے رو سکتی ہو۔ حیدر کی بات پر سوہا نے جھکا چہرہ حیرت سے اٹھایا۔ دشت میں جیسے کسی ابر کا سایہ وہ شخص۔ آپ یہ باتیں بابا سے تو نہیں کہیں گے نا؟ وہ جھجک کر پوچھ رہی تھی۔ اگر اعتبار نہیں تو یہاں کیوں آئی؟ حیدر نے شکوہ کیا۔ سوری، وہ ہاتھ ملنے لگی۔ میں تم سے اپنے سارے راز دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنے سارے راز دینا چاہتا ہوں سوہا، تاکہ تم کمفرٹیبل رہو۔ وہ اس کے آگے اپنا آپ کھو رہا تھا۔ سوہا کو اپنا آپ یکدم معتبر لگا۔ ساری دنیا میں اس وقت سب سے قابل اعتبار حیدر لگا، سب سے مضبوط جائے پناہ حیدر لگا۔ حیدر، اس کا دل اس نام کی مالا جپنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ 3 گھنٹے اس کی قربت میں گزار کر آئی تھی۔ دونوں نے بے تحاشا باتیں کی، گوسپ، گپیں، خاندان بھر کی برائیاں۔ حیدر نے اسے اپنی شخصیت کے کئی رخ دکھائے تھے، اپنی پرانی ویڈیوز جس میں وہ کہیں ایکٹنگ اور ماڈلنگ کر رہا تھا، وہ سب کچھ جو دنیا سے چھپا ہوا تھا وہ اس نے سوہا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اسے احساس آ کر پاگل کر دیا تھا۔ سوہا کو لگا ہی نہیں کہ وہ خود سے 10 سال بڑے آدمی سے مخاطب ہے۔ وہ اسے اپنی عمر کا شوخ، چنچل، من چلا نوجوان محسوس ہوا۔ باقی کبھی کبھار ظاہری شخصیت مکمل دھوکہ ہوتی ہے۔ وہ ہوا میں اڑتی اڑتی گھر پہنچی تھی، جیسے کسی حسین خواب میں لمبا سفر کیا ہو۔ کیا تھا وہ شخص؟ ایک انتہائی اجنبی پل بھر کی قربت میں اتنا اہم ہو گیا تھا۔ وہ اسے سنے گا، سمجھے گا، وہ اس کا ہے۔ اف! سوہا کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ دل نہ جانے خوف سے دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ پیٹ میں میٹھی سی گدگداہٹ ہو رہی تھی۔ حیدر! اس نے بیڈ پر خود کو گرا کر زیر لب اس کا نام دہرایا۔ وہ شخص جیسے کہ جادوگر ہو۔ وہ تکیے میں منہ چھپا گئی، مسکرا کے اس کے جبڑے دکھنے لگے تھے۔ وہ سوہا کا مسئلہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے مردوں کی حاکم طبیعت دیکھی تھی، تبھی وہ اتنی باغی ہو رہی تھی، جبکہ حیدر اس کے برعکس تھا۔ وہ زبردستی کا قائل نہیں تھا، دوسروں کی رائے اور پسند کا احترام کرنے والا۔ اور جب سے اس نے سوہا پر اپنی زندگی سے بھرپور سائٹ کھولی تھی، تب سے سب بدل گیا تھا۔ اگر وہ پروفیسر حیدر رہ کر اسے سمجھتا تو معاملہ ٹھیک رہتا، مگر اس نے اپنے اندر کے حیدر سے اسے ملوا دیا تھا، جو بالکل سوہا جیسا تھا، حساس، گہرا، جذباتی، محبت کرنے والا، کروانے والا۔ سوہا اسے بہت اپنی لگی۔ وہ دل کے ہاتھوں دماغ کو ہار گیا، اور اب پیچھے ہٹنا مردانگی کے خلاف تھا۔ وہ سوہا کو اپنانا چاہتا تھا، مگر عزت سے، اور یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ان کے بیچ ایک دنیا تھی۔ صبح 6 بجے سے وہ الماری میں گھسی 9 بجے والی حیدر کی کلاس لینے کے لیے اچھے سے کپڑے ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے اپنا دل غیر لگ رہا تھا۔ وہ اتنی ملغوب تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کل صبح کے بعد سے ان دونوں کا آغاز صبح سامنا ہونے والا تھا۔ وہ عجیب سا فیل کر رہی تھی، کل کتنی ہی دیواروں کو ڈھا گئی تھی اس کے آگے۔ ٹھیک 9 بجے وہ کلاس لینے پہنچا تھا۔ تیسری رو میں سوہا بیٹھی تھی۔ حیدر نے حاضری کے بعد لیکچر سٹارٹ کیا۔ سب اسٹوڈنٹ لیکچر نوٹ کر رہے تھے اور سوہا بات سے دیکھنے میں مگن تھی، مگر آج حیدر کو اس کا دیکھنا برا نہیں لگا۔ کلاس ختم کرتے ہی وہ تیزی سے نکل گیا۔ سوہا نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ حیدر کو روک لے، نہ جانے دے، مگر کیوں؟
وہ آفس میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب وہ اندر داخل ہوئی۔ آؤ، حیدر نے مسکرا کے اسے دشمنے جا کے استقبال کیا۔ آپ اتنی جلدی چلے گئے کلاس سے؟ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے۔ 1 گھنٹے کی کلاس تھی پوری، وہ مسکرا کر بولا۔ پتہ ہی نہیں چلا وقت کا، وہ دھیمے سے مسکرائی۔ دل لگا کر پڑھ رہی ہو نا اب؟ حیدر نے موضوع بدلا۔ آپ کو پتہ ہے میں فائن آرٹس پڑھنا چاہتی تھی، مگر عمار نے بابا کو منع کر دیا کہ وہ عجیب اور آزاد پڑھائی ہوتی ہے، اسلامک اسٹڈیز میں ایڈمیشن کروا دیں اس کا۔ وہاں نہیں ملا تو بابا نے یہاں کروا دیا۔ دونوں نے اپنی کی۔ حیدر، میرا کیا اب؟ وہ سسک اٹھی۔ حیدر نے اسے رونے دیا۔ میں بات کروں سہیل بھائی سے؟ ڈپارٹمنٹ چینج کروا دیتا ہوں۔ نہیں مانیں گے وہ، بلکہ سمجھیں گے بہانے کر رہی ہوں میں، یہاں سے ہٹوا دیں گے، رہنے دیں آپ۔ چشم، وہ مسکرا کر بولا۔ ہیں مطلب؟ سوہا کو سمجھ نہیں آیا۔ مطلب کہ آپ کی بات سر آنکھوں پر۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ واہ! وہ اس لفظ کے معنی پر جھوم گئی۔ کہاں سے سیکھا یہ؟ وہ شوق سے پوچھ رہی تھی۔ میرے بابا کہتے تھے میری امی کی ہر بات پہ، وہ ان کا عشق تھی۔ مصطفیٰ اور زائرہ کی کہانی سناؤں گا کبھی تمہیں؟ وہ اسے حیران دیکھ کر مسکرایا۔ میں چاہتی ہوں کوئی مجھ سے بھی عشق کرے، مرتے تو سب ہیں، کوئی میرے عشق میں جیے۔ وہ حسرت سے بولی۔ آپ کریں گی مجھ سے عشق؟ کر لیں گے آپ۔ وہ خواب کی کیفیت میں تھی اس وقت۔ چشم، ان کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے۔ عمر گزار دی گئی۔ حیدر کی بات وہ گرتے گرتے بچی، کتنی آرام سے وہ مان گیا تھا۔ وہ بلک اٹھی۔ حیدر نے اسے رونے دیا۔ جانتا تھا یہ غبار اتنی آرام سے نہیں نکلے گا، وقت لگے گا یہ دریا اترنے میں۔ تو جادو ہے تو کوئی شک نہیں، میں پاگل ہوں تو ہونا چاہیے تھا۔ تو جادو ہے تو کوئی شک نہیں، میں پاگل ہوں تو ہونا چاہیے تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ کسی گہرے اور لمبے خواب میں سفر کر رہی تھی۔ روز روز حیدر اسے اپنی باتوں عمل سے تسخیر کرتا جا رہا تھا۔ وہ زندگی میں اتنی خوش شاید کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اب رہنے لگی تھی۔ اگر یہ خواب بھی تھا تو وہ جاگنا نہیں چاہتی تھی، اب اسے اصحاب کہف جیسی نیند چاہیے تھی، طویل، دنیا سے دور، اپنے الگ دنیا میں وہ سوئی ہوئی شہزادی بن کے رہنا چاہتی تھی۔ گھر آ کر وہ سیدھی کمرے میں چلی گئی۔ کیا لنچ، کیسی بھوک! پھر تھا زو اس کے معدے میں تتلیاں نہیں پورا۔ وہ پاگلوں کی طرح اکیلے میں ہنس رہی تھی، اسے رونا بھی آئے جا رہا تھا اور ہنسی بھی۔ وہ سارا دن ساری رات کال میسیجز پر اس کے کان کھاتی تھی۔ حیدر بنا تھکے سے سنتا، سمجھتا، سمجھاتا، بھلاتا، ہنساتا تھا۔ وہ اس کے لیے فرشتہ بن گیا تھا جو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، انہیں ہنساتا ہے۔ وہ شکر ادا کرتا تھا کہ سوہا نے اس سے مدد لی، اگر وہ کسی اور لڑکے کے پاس چلی جاتی تو شاید وہ اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھا لیتا۔ وہ سوہا کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا، مگر اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ وہ اس کی خوشی بننا چاہتا تھا، روگ نہیں۔ سوہا نے موبائل دیکھا، اس نے واٹس ایپ پر کچھ فنی ویڈیوز بھیجی تھی۔ وہ ہنس کر مگر دل سے نہیں، وہ ہنسی مگر دل سے نہیں۔ اسے لگا تھا وہ کوئی رومانٹک ویڈیو بھیجے گا، مگر وہ کیوں امید لگا رہی ہے اس سے اتنی؟ جو آدمی عشق کرے وہ اتنی سستی حرکتیں کیوں کرے گا اس کے ساتھ؟ اسے عشق کا سوچتے ہی گدگدی سی ہوئی۔ وہ اس کے لیے اہم تھی، وہ اسے سوچتا تھا، اس کے لیے وقت نکالتا تھا۔ یہ احساس ہی کتنا خوش کن ہے کہ اس بڑی سی دنیا میں کوئی آپ کا ہے، پورے کا پورا، سب سے الگ، خاص، سب کے لیے کچھ اور، آپ کے لیے کچھ الگ ہی۔ اس سے اکثر یقین نہ آتا تو وہ حیدر سے پوچھ بیٹھتی، کیا آپ واقعی عشق کرتے ہیں؟ ابے سالے، اپنا سب کچھ کھول کے رکھ دیا تمہارے آگے، ابھی بھی شک ہے؟ لاؤ اپنا منہ بیچ میں نے تالی بجانی ہے۔ وہ چڑھ کر بولا۔ سوہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ رات کے کھانے کے وقت سب کے درمیان موجود تھی۔ وجود حاضر، دل و دماغ کہیں کسی اور کے پاس تھا۔ سوہا بیٹا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں؟ بابا کے سوال پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ اب سب سمجھ آ گیا، سب آسان ہے اب بابا، وہ چہک کر بولی۔ واؤ، گڈ! قزم فاطمہ نے مسکرا کر داد دی۔ زرش کہہ رہی تھی بس گریجویٹ کروا کے شادی کی تیاریاں کریں بابا، ماسٹرز تک یہ بوڑھی ہو جائے گی۔ وہ ہنس کر بڑی بیٹی کی بات سب کو سنا رہے تھے۔ سوہا اپنی شادی کے ذکر میں ایک دم بجھ گئی۔ اسے اتنے دنوں میں عمار کا خیال تک نہ آیا تھا، وہ اتنی حیدر میں گم تھی۔ سب اچانک اس کی شادی کے حوالے سے باتیں کرنے لگے۔ وہ کھانا جلدی سے ختم کر کے اٹھی۔ شکر ہے ہماری لڑکیوں میں شرم و حیا باقی ہے، ورنہ آج کل کی لڑکیاں، توبہ! دادی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ سوہا نے کئی بار حیدر کا موبائل ٹرائی کیا، مگر وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اتنی جلدی کون سوتا ہے؟ وہ خوف زدہ ہو کے میسج کرنے لگی۔ کہاں ہیں آپ؟ سو گیا تھا یار، ابھی آنکھ کھلی ہے، خیریت؟ رونا آ رہا ہے؟ سوہا کے گلے میں آنسو اٹک رہے تھے جب اس نے میسج کیا۔
رو سکتی ہو میرے آگے تم۔ حیدر نے سنجیدگی سے میسج کیا۔ آپ چپ بھی نہیں کرواتے، وہ شکوہ کر گئی۔ میری عادت ہے کوئی روئے تو میں رونے دیتا ہوں تاکہ دل ہلکا ہو جائے۔ میں کوئی ہوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم تو میری جان ہو، عشق ہو۔ حیدر نے فرتے جذبات سے سوچا مگر میسج نہیں کیا۔ کیا ہوا ہے زوہا؟ نیند آ رہی ہے مجھے۔ ٹھیک ہے سو جائیں، اپنے عشق کو روتا چھوڑیں بس آپ۔ اس نے منہ بسورا۔ صبح ملتے ہیں۔ حیدر نے میسج بھیج کے فون رکھا۔ سوہا اس کے رپلائی پر تپ گئی۔ اتنا ٹھنڈا عشق ہوں؟ وہ مزید بددل ہو کر سونے لیٹ گئی۔ وہ پوری توجہ سے لیکچر دے رہا تھا اور اسٹوڈنٹ کے سوالات سن رہا تھا۔ سوہا کی توجہ کلاس میں نہیں تھی، اس نے محسوس کر لیا تھا۔ سوہا، سہیل۔ اس نے بار بار اس کا نام پکارا۔ وہ یکدم گڑبڑا گئی۔ جی جی سر۔ وہ اس کا نام لیتے لیتے رکی۔ دھیان کہاں ہے آپ کا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی روڈ ہوا۔ سوہا کا دل اس کے اس انداز پر بجھ گیا۔ وہ بالکل ہی اجنبی لگ رہا تھا۔ سوری سر، اس نے شرمندگی سے کہہ کر سر جھکایا۔ وہ مزید بات نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ سب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ حیدر نے اسے اگنور کر کے باقی اسٹوڈنٹ پر توجہ مرکوز کی۔ پتہ نہیں کیا تھا مگر سوہا کا دل بری طرح دکھ گیا تھا۔ وہ آج حیدر سے ملے بغیر ہی کلاسز لے کے گھر کے لیے نکل گئی۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی اب۔ وہ اس سے کال پر سخت ناراض تھی۔ کاکا آپ پڑھائی پر توجہ دو ورنہ شادی کروا دیں گے آپ کی، وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ ارے ہاں یہی تو بتانا تھا آپ کو، کل بھی یہ لوگ میری شادی کا لے کر بیٹھ گئے۔ مجھے نہیں کرنی حیدر۔ وہ رو پڑی۔ کیوں بھئی شادی تو ہونی ہے، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ اس کی بات پر شوق تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے تمہیں کہا تھا عمار سے انڈرسٹینڈنگ بناؤ ورنہ بابا سے کھل کر بات کرو، اپنے پوائنٹ سامنے رکھو اور رشتہ ختم کرو۔ اتنا آسان نہیں حیدر، وہ الجھی۔ آپ میری شادی ہونے دیں گے اور خود کیا کریں گے؟ وہ غصہ ہوئی۔ میرے پاس تمہارا عشق ہے، کافی ہے، مجھے یادوں کا روزہ رکھنا آتا ہے، وہ آرام سے بولا۔ ارے شادی نہیں کریں گے آپ؟ وہ حیران ہوئی۔ کر لوں؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ سوہا کا دل ایک لمحے کے لیے بند ہوا۔ آرام کرو تم، ہر چیز میں جلدی اچھی بات نہیں، سارے کام اپنے وقت پر ہوتے ہیں، پروسیس کے تحت ہو جائے گا سب۔ میں کل ملوں گا، آپ ملیے گا آپ؟ اوکے چشم۔ وہ مسکرا کر کال کٹ کر گیا۔ سوہا فون رکھتے ہی ہچکیوں سے رو دی۔ اس کھیل میں دونوں طرف سے ہار اس کی تھی۔ وہ صبح صبح اس کے گھر میں موجود تھی۔ وہ چائے بنا کے اس کا منتظر تھا۔ کلاس لوں گا آج، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، بولو میں سن رہا ہوں۔ آپ بابا سے بات کریں، رشتہ ختم کروائیں۔ وہ فوراً مدعا بیان کر گئی۔ مجھے کوئی شوق نہیں رشتہ داروں کو آپس میں لڑوانے کا، پھر میرا کیا حق ہے کہ میں تمہارا رشتہ ختم کرواؤں؟ خود سوچو تم، تو آپ مجھے کسی کا بھی ہونے دیں گے؟ بس یہ عشق ہے؟ وہ پھٹ پڑی۔ ہاں مجھے عشق ہے تم سے، میں جی لوں گا، تم گھر بساؤ، ہمت کرو، تمہارے آگے زندگی پڑی ہے سوہا۔ مجھے نہیں کرنی عمار سے اب، وہ قطع ہو کر بولی۔ کیوں؟ وہ اس کی طرف مڑا۔ مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے، وہ اپنی جگہ ڈٹ کر بولی۔ یہ غلط ہے، تمہاری خواہش یہ تھی کہ تم سے کوئی عشق کرے، میں نے پوری کر دی۔ آپ کو واقعی عشق ہے؟ کوئی جلن نہیں، کوئی شدت نہیں آپ کے عشق میں؟ وہ اس پر چیخ رہی تھی۔ جلن ہوتی ہے اور شدت تم سہ نہیں پاؤ گی جانم۔ وہ اسے دیکھنے سے بچ رہا تھا۔ سوہا اس کے انداز پر مرمیٹی۔ تو حاصل کر لینا مجھے، وہ بے بسی سے بولی۔ نہیں مجھے حاصل نہیں کرنا تھا تمہیں، مانگنا بھی نہیں، جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے لے لیتا ہوں میں۔ وہ بلا کا پرسکون تھا۔ یار آپ کے دل میں آخر ہے کیا؟ وہ اس کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابے میرا دل، میری بیگم ہوتی تم سالے اٹھائے اٹھائے پھرتا میں تمہیں۔ 2 بچے ہوتے ہمارے، ہم اس گھر میں میچنگ کی ٹراؤزر ٹی شرٹ میں گھومتے، ساتھ کتوں کی طرح ہنستے، بچوں کو رات میں سلا کر لیپ ٹاپ پر فلم دیکھتے، سگریٹ پیتے ساتھ۔ وہ بولا نہیں۔ گھنگور بادل کی طرح برسا تھا۔ سوہا بری طرح بھیگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کٹورے پھر بھرنے لگے۔ یہ یونیورسٹی میں شریف سا لیکچر دینے والا پروفیسر اس کے آگے اپنی پوری شخصیت دل کھول کے رکھ چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دم ساز ہمراز بنے بیٹھے تھے۔ تجھ سے ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ وہ گھر آ کر یوں ہی بیزار اداس سی پڑی تھی۔ عمار جیسے کہیں پس منظر میں چلا گیا تھا۔ وہ حتی الامکان اسے اگنور کرتی۔ اس کی شکی اور نفسیاتی سائیکی برداشت کرنا اب سوہا کے بس میں نہیں تھا۔ حیدر جیسی رمجھم کے بعد عمار نامی دھوپ میں جلن ہونے لگی تھی اسے۔ وہ اپنی اور حیدر کی بے بسی پر روئے جاتی، جسے ان کا ملن تو ناممکن میں سے ہو گیا تھا۔ آخر کیسے وہ سب کو بولے سمجھائے؟ اس سے اپنی عزت بھی پیاری تھی اور حیدر کی تو خود سے بڑھ کر ایک حسرت حیدر نے مٹا دی تھی اپنا عشق دے کر، مگر ساری عمر اسی خلش میں گزرنی تھی۔ اب یہ سوچ کر ہی اس کا دل بند ہونے لگتا تھا۔ یونیورسٹی میں ایگزامس بریک بھی آنے والا تھا، روز کی ملاقات بھی نہیں ہونی تھی۔ اب وہ مزید اداس ہو گئی تھی۔ وہ کال پر اسے ناراضگی دکھا رہی تھی۔ ہوا کیا ہے بھئی؟ حیدر پوچھ بیٹھا۔ میں آج آپ کے پاس آفس میں آ رہی تھی، وہاں پہلے ہی لڑکیوں کا رش تھا۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ تو
स्टूडेंट हैं वो काम की बात करने आई थी, क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा वो नरूठी हुई। सोहा, मैं सबसे काम की बात करता हूँ बस, मुझे मोहब्बत की बात करनी होगी तो सिर्फ तुम्हारे पास आऊँगा, याद रखना। हैदर की आवाज़ इसके कानों में रस घोल रही थी, इसकी आंखें नम होने लगी। रो लो, फिर कुछ बोलना, वो जानता था वो रो रही होगी। बहुत बुरे हैं आप, आई लव यू टू। वो हंसा था, मुझे किसी के लिए और तुझे किसी के लिए, जो यूं बनाया गया तो क्यों बनाया गया। सेमेस्टर ब्रेक आ चुका था, वो घर पर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। इसे हैदर के पेपर में बेहतरीन नंबर लेने थे, वो जी जान से तैयारी कर रही थी, मगर दिल बार बार इसमें जा अटकता था। जो रूह का मकीन बन बैठा था वो झट से इसे कॉल मिलाकर बैठ गई। पढ़ाई करो, मैं बहुत सख्त चेकिंग करता हूँ। वो इसे समझा रहा था, आप बाबा से बोल देना क्या मुझसे शादी करना चाहते हैं, लड़ ले मेरे लिए प्लीज़। वो उसकी मिन्नतें कर रही थी, नहीं ये तुम्हारा केस है, तुम खुद लड़ो, आज़ाद हो जाओ, फिर मेरी हो। तुम बालिग हो, तलीम याफ्ता भी, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाओ। मैं तुम्हारा उभार नहीं रहा, समझा रहा हूँ कि फेयर रहो। मैं बोल दूँ सबको कि आपसे प्यार है, वो मासूमे से बोली। पागल हो, छीन लेंगे ये लोग तुम्हें और सारे बुरे ठप्पे खुद पे लगवा लोगी तुम। असल बात जो तुम्हारे दिल में है, मार के लिए जो तुम्हारे पॉइंट्स हैं वो कोई नहीं समझेगा, बस चक्कर समझ के तुम्हें ज़दोकौब कर देंगे। आप क्यों मुझे कुएं में धकेल रहे हैं हैदर। वो बिलक उठी, जितना बचा सकता हूँ बचा रहा हूँ तुम्हें, मुझे किसी का रकीब बनने का शौक़ नहीं। तुम आज़ाद होती ना तो तुम्हारे पास आने भी ना देता किसी को। मुझे तुमसे इश्क है, ये बात मैंने अभी खुद को भी नहीं बताई, वरना मुद्दतों बीमार पड़ा रहूँगा। मुझे ऐसे नहीं रहना, लोगों की खिदमत करनी है, स्टूडेंट तक अपना हासिल करदा इल्म पहुँचाना है। मैं कोई आम आशिक नहीं सोहा, समझो मुझे। मैं मर जाऊंगी हैदर। वो बेतहाशा रोने लगी। अच्छा। वो इसे रोता देखकर परेशान बेचैन हो रहा था। मैं मर रही हूँ और आप अच्छा कह रहे हैं, मरने देंगे मुझे। वो गुस्सा हुई, मैं खुदा के कामों में दखल नहीं देता, वो मेरे कामों में नहीं देता। वो बहुत पुरसकून था। भाई तुम मेरा इश्क हो बस, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मुझसे प्यार करने की, अपना घर बसाओ, मेरे बस में होता तो बचा लेता तुम्हें, मगर मेरा बीच में आना सिर्फ तुम्हारे किरदार पर दाग लगाएगा, तुम्हारी माँ की तरबियत पर सवाल उठाएगा। सुहेल भाई ये सब कैसे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, समझो सोहा प्लीज़। मर्द बने, इश्क क्या है किया है तो थामे हाथ। तो वो इस पर चीख रही थी, हर जगह मर्दानगी नहीं दिखा सकते, बचकानी बातें मत करो प्लीज़, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, तुम मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम्हारे मसले तुम्हारे साथ हैं, बाप की इज़्ज़त, माँ की तरबियत, पुरानी मंगनी, ख़ानदान की बातें। वो इस पर बरसा, आप मुझे सुना रहे हैं। वो रोने लगी, जी जैसे आप मुझे सुना रहे हैं। वो भी शिकवा कर गया, और अगर मैं सब्र करूं, अल्लाह हमें खुद मिलवा दे तो। वो शदीद मायूस हो चुकी थी, खुदा भी मिलवाएगा तो नहीं मिलूँगा। और तैश में फ़ोन काट चुका था। सोहा को लगा किसी ने इसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया है। ये हैदर था, इसका हैदर, अपना हैदर। रात कैसे कांटों पर बसर हुई थी अल्लाह जानता था। वो सुबह भारी सर पकड़ कर उठी, शदीद रोने की वजह से इसका आधा सर दर्द कर रहा था। इसे मोबाइल चेक किया, शायद कोई माजरत, कोई मैसेज, कोई वीडियो इसकी जानिब से हो। सोहा सुहेल को लगा पूरी कायनात घूम गई हो, जैसे इतनी ज़िल्लत इसके हिस्से में। वो हर जगह से ब्लॉक थी। ऐसा क्या कर दिया था इसने, क्या या क्या कह दिया था जो वो इसे यूँ अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक कर चला गया। इसने यकदम मुझे छोड़ा तो ये एहसास हुआ कुछ भी कर सकते हैं ये तैश में आए हुए लोग। वो कई घंटों तक किंग बनी मोबाइल को तक रही थी। इस कदर करब के बाद ऐसा जुदा हो इस कदर करब के बाद ऐसा जुदा हो जाना, कोई कम हौसला इंसान हो तो मर भी जाए। पेपर में 2 दिन बाकी थे और ये 2 दिन सोहा के लिए बदतरीन थे। वो घर से निकल भी नहीं सकती थी, वो बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी, बस बार बार मोबाइल चेक करती और खुद को ब्लॉग देखकर कुड़ती, रोती, सर पर पटकती। किसी का महबूब होना सबसे बड़ा एजाज़ होता है, शायद वो ये एजाज़ खो चुकी थी। ये सोच ही इसके दिल का खून कर रही थी कि हैदर ने छोड़ दिया, कैसे, क्यों? क्या वो अपना रास्ता अलग कर गया था? क्या वो इसकी जज्बातियत से नाराज़ हो गया था? वो ऐसा लगता तो नहीं था। तो क्या इसका इश्क बातें सब झूठ था, फ़रेब था? वो सर के बालों को नोच नोच कर पागल हो रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था हैदर सामने आ जाए, वजह से लिपट जाए, इसे मना ले, इसके कदमों में गिर जाए। हैदर का वो इश्क थी, मगर खुद इसकी जोगन बन बैठी थी। जो मर्द दर्द को सीने में छुपा लेता था, आज जब दर्द हुआ मुझको बहुत याद आया।
2 दिन बाद वो लोग यूनिवर्सिटी में पेपर देने के लिए मौजूद थे। पहला पेपर हैदर के ही सब्जेक्ट का था। सब तैयारी में मगन थे। वो दरवाज़ा तक रही थी जहाँ से आना था। इसकी कोई तैयारी नहीं थी। वो इसके इश्क में फ़ेल हो चुकी थी। पर्चे में नंबर लेकर क्या करती। इसकी नज़रें बेचैन थी। दरवाजे से हैदर की जगह सर मुबीन को आता देख इसका दिल डूब गया। सॉरी स्टूडेंट्स, सर हैदर का पेपर मैं लूँगा। वो इमरजेंसी में आउट ऑफ सिटी चले गए हैं कुछ हफ्तों के लिए। कैसा जानलेवा हो रहा था सब। इसे लग रहा था कि इसका हार्ट फेल हो जाएगा। क्या 2 दिन में दुनिया पलट गई। पूरा अर्ज़ इतना तेज़ घूम गया। वो शख्स जो तुमसे मोहब्बत करता हो बगैर किसी वजह के गायब हो जाए, ये तुम्हें पागल कर देने के लिए काफ़ी है। वो घर आने तक बुखार में तप रही थी। इसकी रंगत तब्दील देखकर चची और दादी ने सहारा दिए। वो बुरी तरह खोल रही थी। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया बच्ची को। दादी ने दिल थामा। इस वक्त बाबा और चचा ऑफिस में होते थे। वो इससे कमरे में लटा कर इसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी। सोहा नीम गनुदगी में थी। आंसू की लड़ी मुस्तकिल इसकी आंखों के किनारों से बह रही थी। इसे आसपास किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। इसके कानों में बस काका बबलू मेरी जान गूंज रहा था। इसे किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ इसका दाढ़ी से सजा जाज़ब मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आ रहा था। वो इससे आवाज़ देना चाहती थी मगर हलक में कांटे पड़ रहे थे। वो बेहोश हो चुकी थी। सदका दो, बच्ची का नज़र लग गई होगी। डॉक्टर ने आराम और दवा का कहा है। पर्चों की परेशानी सर पर ले ली होगी। ख़त्म करवाओ ये पढ़ाई बस। कई मिली जुली आवाज़ें बातें इसकी कानों में पड़ रही थी। वो चुप करके बंद पंखे को तक रही थी। इसके पूरे वजूद को चादर ने ढक रखा था। इसकी खुली आंखें देखकर सुहेल की जान में जान आई। क्या हुआ सोहा बेटा, बुखार कैसे हो गया इतना। वो फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। वो कोई जवाब दिए बगैर रुख मोड़ गई। वो सबसे नाराज़ थी, खुद से, घर वालों से, हैदर से। आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनकी अदम मौजूदगी में आप यतीम ही रहेंगे, चाहे सारी दुनिया आपको गले लगा ले। इसे सबसे वहशत हो रही थी। ये दूध पी लो, दुआ ले लो गुड़िया। चची ने प्यार किया तो उसका दिल भर आया। इसने पलकों को इस बात में छपकाया। वो सबसे आराम करने का कहकर अपने अपने कमरों में चले गए। वो करवट लेकर सिसकियाँ लेने लगी। कभी माफ़ नहीं करूँगी हैदर, वो खुद कलामी कर रही थी। हो सकता है सारी दुनिया आपको दुख दे और एक शख्स आपको खुश कर दे। वो शख्स वही है जो एक दिन आपको दुख देगा और सारी दुनिया आपको खुश नहीं कर सकेगी। वो हैरान थी कितने इश्क दावों बातों के बावजूद भी वो इसे छोड़ गया। क्या वो फ़रेब था, टाइम पास था, मजाक था। वो इन दिनों ओवर थिंकिंग करके पागल हो रही थी। इतनी गंदी आदत लग चुकी थी इसे हैदर के साथ बातों की, हंसने की। ये उम्र कैसे कटेगी अगर नहीं आया वो सोचती जाती, रोती जाती। इसने अपना दिल टटोला चाहकर भी वो हैदर से नफ़रत नहीं कर पा रही थी। तुम्हारे पास हर वो अदा है जो मेरे बेकरार दिल को करार दे सकती है। तुम्हारा हाथ दुनिया का वो वाहिद हाथ है जिसको थामने की हसरत मुझे आखिरी सांस तक रहेगी। तुम वो खुशबू हो जो मैं चाहती हूँ मेरे जिस्म वो जाम में बह जाए। तुम्हारी अदम मौजूदगी वो जहर है जिसका कोई तोड़ नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आंखें बंद करने पर मुझे तुम नज़र आते हो और सुकून से मेरे कंधे पर सर रखते हो। तमाम उम्र खुश रहे वो। बस एक बार वो मुझसे बात करे। बस एक बार वो मेरा हाल पूछ ले। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए। बस एक बार मुझे गले लगा कर रो पड़े। क्या वो आएगा तो वो इसे माफ़ कर पाएगी। वो माफ़ रहने लगी थी। एक माँ के अरसे में इसने हैदर के साथ एक सदी जी ली थी। बस एक बार वो सामने आ जाए। वो अकेले रोते रोते पागल हो रही थी। ये वो बात थी जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। एफएससी के बाद वैसे भी कोई इसकी पढ़ाई के हक में नहीं था तो इसके यूनिवर्सिटी छोड़ने के फ़ैसले पर सब कुछ थे। वो चुपचाप सी रहने लगी थी। अमार के घर वालों को जल्दी की तरीका कह दिया गया था। या अल्लाह नसीब में नहीं तो दिलो दिमाग से भी निकाल दे। इसने सजदों में पनाह लेकर फ़कत एक दुआ मांगनी शुरू कर दी थी। मुल्तान में गर्मी ज़्यादा थी। वो इस वक्त बहन के घर की छत पर चाय का कप और सिगरेट लिए खड़ा था। रात के 9 बज रहे थे। इसने एक कश लेकर धुआं छोड़ा। इसका हाल क्या होगा यही गम सताता है। नींद भी नहीं आती, दर्द बढ़ता जाता है। वो इसकी शक्ल तस्वर में लाकर मुस्कुराया। क्या किस्मत पाई है मियाँ अमार जियो। इससे रश्क आया मगर सीने के बीच एक दर्द सा महसूस हुआ। अजीब सी चुभन थी, एक खलिश थी जिसे वो कोई नाम ना दे सका। काश वो खुश रहे, मुझे भूल जाए, संभल जाए। कई काश इसकी ज़बान से सोहा के लिए दुआया अंदाज में निकले। वो सारी ज़िंदगी गिलट में रहता अगर वो पागल लड़की इसके नाम पे अपने ख़ानदान से कट जाती। सोहा की इज़्ज़त इसे अपनी इज़्ज़त से बढ़कर अजीज़ थी। बोझ तो अब भी सीने पे था।
میں تم کو چاہ کر پچھتا رہا ہوں، کوئی اس زخم کا مرہم نہیں ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں شعر پڑھ رہا تھا۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ 20 دن بعد کی تاریخ تھی۔ وہ خالی ذہن سی بیٹھ کر سب کزنس کی باتیں سن رہی تھی۔ مارکیٹوں میں جا کر ہوں ہاں کرتی رہتی، دل میں کسی اور کو بسا کر وہ کسی اور کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ کتنا گندا جوا کھیل رہی تھی وہ۔ زریش اسلام آباد آ چکی تھی۔ واحد موقع تھا جب سوہا روئی، ورنہ اتنے دنوں سے وہ رونا چھوڑ چکی تھی۔ بہن کے گلے لگتے ہی اسے ماں یاد آ گئی۔ ارے بس بس، ابھی رخصتی میں وقت ہے۔ فاطمہ نے ہنس کر اسے چھیڑا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی، ہنسی ختم ہو چکی تھی۔ سب اسے کھانے پینے کی تلقین کر رہے تھے۔ زریش کو اس کی صحت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سوہا کو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ رات میں کاموں سے فارغ ہو کر بچے کو سلا کر زریش سوہا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لہنگا تمہاری پسند سے لیں گے یا لے لیا ان لوگوں نے؟ وہ بات شروع کر چکی تھی۔ پتہ نہیں، میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ عمار سے بات ہو رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، سوہا نے دھیمے سے کہا۔ کتنا اجنبی سا نام تھا اس کے لیے۔ چلو اچھا ہے، کم ہی بات ہو۔ اب شادی نزدیک ہے، چام رہے گا، بات نہیں کرو۔ تم خواہ ڈری ہوئی ہو۔ دور تھا نا وہ دن رات کا بھی فرق، تبھی تم ڈسٹرب تھی، خوش نہیں تھی۔ اب سب سیٹ ہو جائے گا، وہ پیار سے سمجھا رہی تھی۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ سوہا کے لبوں پر رنگی۔ تو آپ تو میاں کے قریب رہتی ہیں، دن رات کا بھی فرق نہیں، آپ خوش ہیں اس زندگی سے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئی۔ عورتوں کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے سوہا، تبھی تو عظمت ملتی ہے۔ وہ دھیمے سے اسے سمجھا رہی تھی۔ مجھے نہیں بننا عظیم عورت، مجھے وہ عورت بننا ہے جو دل سے خوش ہو۔ بات کیمسٹری کی ہے آپی، پھر کوئی درد ہو، عمر میں بڑا ہو، انجان ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اسے شدت سے حیدر یاد آیا۔ یاد بہت بری چیز ہے، بھیڑ میں بھی انسان کو اکیلا محسوس کروا دیتی ہے۔ وہ مزید کچھ بولے بغیر سوہا کے کمرے سے نکل گئی۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، سوہا کی روح مردہ ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کل ایک مردہ عورت کو دیکھا اور وہ ہماری طرح سانس لے رہی تھی۔ مگر عورت کیسے مرتی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ جب اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے نکل جائے، جب اسے اپنی خوبصورتی کی پرواہ نہ ہو، جب وہ کسی کا ہاتھ مضبوطی سے نہ پکڑے، جب وہ کسی کے گلے ملنے کا انتظار نہ کرے، اور جب بات کرے اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ جائے۔ محبت کے ہاں عورتوں کی اس طرح موت ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ زریش آپی اور فاطمہ کے ساتھ بیٹھی سسرال سے آئے جوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ نے بارات والا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا۔ میک اپ سے آری اداس چہرے پر لال گوٹے کرن لگا، دوپٹہ اس پر حسین ترین لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زریش اور فاطمہ ایک ساتھ بولی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے شیشے میں خود کو دیکھ کر کہا۔ کیا بکواس ہے یہ، پاگل ہو؟ فاطمہ اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ کمال ہے فاطمہ، ہم لوگ اس بہترین کلمہ کو صرف کسی کے انتقال پر پڑھنا جانتے ہیں، جبکہ یہ تو بہترین کلمات ہیں، ہر مصیبت میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ میری طاقت یہی آیات ہے۔ میں نہیں جانتی آگے کیا ہوگا، کیسے گزرے گی، مگر بس سب اللہ پر چھوڑ رہی ہوں۔ اسی کی طرف سے سب آیات اس کی جانب لوٹا رہی ہوں۔ وہ مضبوط مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جیسے دل کو صبر آ گیا تھا۔ زریش نے بہن کو محبت سے گلے لگا لیا۔ خدا تمہیں خوش رکھے، اس نے صدقے دل سے دعا دی۔ فاطمہ نے فوراً آمین کہا۔ وہ یونیورسٹی میں کلاس لے رہا تھا۔ سوہا کی غیر موجودگی سے کھلی مگر باقی اسٹوڈنٹ پر ظاہر نہیں کر سکا۔ وہ کہاں تھی، کیوں نہیں آئی تھی؟ حیدر کو بے چینی ہوئی۔ آفس میں جا کر بھی اسے سوچے جا رہا تھا۔ جب سہیل بھائی کا واٹس ایپ پہ میسج آیا، سوہا کی بارات کا کارڈ تھا۔ شٹ، حیدر نے تھک کر کرسی سے سر ٹکا لیا۔ جبین پہ بل نہیں آیا، لٹا کے دونوں جہاں جو ایک تو چھینا، اپنی شکست مان گیا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ 1 ماہ بعد لوٹا تھا اور وہ وقت آ گیا تھا جس سے وہ بھاگتا پھر رہا تھا۔ سوہا، حیدر کی طرف سے آنے والا میسج اس نے 100 بار آنکھیں پھاڑ کر پڑھا تھا۔ حیدر کی طرف سے آیا والا میسج اس نے 100 بار آنکھیں پھاڑ کر پڑھا تھا۔ وہ مایوں بیٹھی ہوئی تھی، سب کزنز سونے جا چکی تھیں۔ اس نے یوں ہی بے دھیانی میں فون اٹھا کے چیک کیا تھا، مگر اب ہاتھ سرد ہو گئے تھے۔ اس نے فون کو جلدی سے ہاتھ سے رکھا، کہیں وہ رپلائی نہ کر دے۔ اسے خود اپنی طبیعت پر اختیار نہیں تھا۔ اتنے دنوں بعد دل پھر بے ایمانی پر اتر آیا تھا۔ ایسی کیا بات ہے تم میں حیدر کہ میرے بس گڑگڑانے کی کسر رہ جاتی ہے؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا اللہ تیرے حوالے، وہ بلک کر کہہ رہی تھی۔
दुल्हन बनी सोहा पे टूट के रूप आया था। हर कोई वारी सदके हो रहा था। लाल लहंगे में इसकी रंगत दमक रही थी। वो मुस्तकिल कपकपा रही थी। फातिमा और जरिश ने इसे ड्रेसिंग रूम में संभाल रखा था। बाहर निकाह का शोर उठा था मगर अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी। चची बुलकुलाहट लिए ड्रेसिंग रूम में आई थी। जरिश ज़रा बाहर आओ बेटा। वो आपी का हाथ पकड़ के बाहर लेकर गई तो सोहा का दिल लर्जा। अल्लाह खैर करे, मैं देखती हूँ तुम परेशान नहीं हो। फातिमा इसको तसल्ली देती बाहर निकली। यकीनन कुछ गड़बड़ थी। सुहेल साहब कोने में घर के बड़ों और अमार के अब्बू के साथ तैश में खड़े थे। फातिमा फ़ौरन सी इस तरफ गई जहाँ सब थे। अमार की कैनेडियन वाइफ एन मौके पर पहुंच गई थी। इसने 1 साल से शादी कर रखी थी। ये भांडा आज फूटा था। वो अमार को लेकर जा चुकी थी। सब पीछे सर झुकाए शर्मिंदा खड़े थे। फातिमा रोना शुरू हो चुकी थी। इसकी प्यारी सी कज़न के साथ ये सब क्या हो रहा था। फंसी सोहा से बहुत छोटा है मगर भाई आप कहें तो। सुहेल के छोटे भाई फ़ौरन भाई की दिलजोई के लिए मैदान में आए। 1 मिनट सुहेल भाई। हैदर मजमे को चीरता हुआ सुहेल तक कैसे पहुंचा जैसे हकदार तमगा लेने जाता है। मैं जानता हूँ हम इतने करीबी नहीं, उम्र में कुछ फ़र्क भी है मगर आप इजाज़त दें तो मैं सोहा का हाथ थामना चाहूँगा। मेरे पास मुनासिब नौकरी, अच्छा एक छोटा सा घर है, कोई ख़ास ज़िम्मेदारी सर पर नहीं। ज़िंदगी गुजारने के लिए जितना होना चाहिए इतना मैसर है मुझे। आप बिस्मिल्लाह करें बस। वो जिस तमाश से बात कर रहा था सब लोग इसे सराह रहे थे। पहचान का था, शरीफ था, तलीम याफ्ता और इस मुसीबत में काम आ रहा था। सुहेल ने आगे बढ़कर हैदर को गले से लगा लिया और वो इसे जीत गया। निकाह के अजाबो कबूल के मराहिल इसने कैसे तय किए वो नहीं जानती थी। जैसे किसी ने इसका सारा बदन हल्का करके तख्त रवां पर डाल दिया था। वो हवाओं के संग इसके घर तक आई थी। वो दुल्हन बनी इसके कमरे में घुसी बैठी थी मगर रूम अंदर से लॉक करके। बाहर वो काले कुर्ते में मलबूस इसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। सोहा काका मेरा मिट्ठू दरवाज़ा खोलो यार। हैदर के चेहरे पर शरारत खिल रही थी। वो इसकी हो चुकी थी मुकम्मल। ये सांस इसे सरशार किए जा रहा था। दरवाज़ा खोलो यार। अब वो सख्त लहजे में बोला। नहीं खोलूँगी, जाएं जो करना है कर लें। वो तनफन करके बोली। गेट खोलोगी तो कुछ करूँगा ना। वो हंसी रोक कर बोला। देखो यार मेरा अभी इतना बजट नहीं कि दरवाज़ा खिड़कियाँ तोड़ के तुम तक पहुँचूँ। गरीब आदमी हूँ, तुम तो समझो। वो इंतहाई मासूमियत से बोला। धड़ करके दरवाज़ा खोला था और लाल लहंगे में फूल पहने इसके सामने क़यामत बनी रूबरू थी। हैदर को अपना सारा ईमान जाता महसूस हुआ। जिंद जान वो इसकी तरफ बढ़ा। क्या कह के गए थे? सोहा ने हाथ आगे करके इसे करीब आने से रोका। खुदा भी मिलवाएगा तो नहीं मिलूँगा, है ना? क्यों किया निकाह फिर? वो रोना नहीं चाहती थी मगर वो टूट गई। घुटनों के बल इसके आगे वो थकन से चूर हो रही थी। बड़े बोल बोले थे, अल्लाह ने सज़ा दे दी। वो सर झुका के बोला। अच्छा मुझसे शादी सज़ा है? वो चीखी। हाँ नहीं भई, मेरी जज़ा हो तुम। बाखुदा सोहा वो इसे कंधों से थाम के अपने मुकाबले लाया। तुम्हें हर तरह से बचाने के लिए इतना बच बच के चला मगर अब जब तुम मेरी हो ही गई हो तो मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हें तनहा नहीं करूँगा। मुझसे तुम्हें हमेशा प्यार और हिफाजत मिलेगी। वो इसकी बंद आँखों को चूम कर बोला। मैं माफ़ नहीं करूँगी इतनी जल्दी। वो रोए जा रही थी। मत करना, सारी उम्र नहीं करना। मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा, बहुत तड़पाऊँगी आपको। वो उंगली उठाकर वार्निंग दे रही थी। तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाते हैं। वो हंसकर बोला। क्यों छोड़ गए थे मुझे? वो दुख से पूछ रही थी। नाराज़ हो गया था, हैदर ने उदासी से कहा। क्या नाराज़गी में ज़िंदगी से खेल जाते हैं हैदर? सोहा ने जी भर के से शर्मिंदा किया। हैदर ने इसके आगे हाथ जोड़ लिए। क्यों किया आपने मेरे साथ ये सब? मैं अमार की हो जाती तो? वो बिलक रही थी मुसलसल। नहीं होती। मुझे यकीन था जब इस सुकून से रहता था। मुझे पता था मेरी चीज़ है ये, गलती से अमार के पास चली गई है बस। वो अब भी पुरसकून था। तो जब मैं बोलती थी हाथ थामे शादी करें तो क्यों नहीं करते थे? वो किसी तरह आराम नहीं हो रही थी। क्योंकि तुमने कहा था मुझसे इश्क कर लें। इस वक्त प्रोग्राम में शादी शामिल नहीं थी। मेरे पास इश्क का तस्वर था, बस शक्ल तुमने दे दी। मैं खुश हो गया कि चलो अब शायरी पढ़ते, उदास गाने सुनते हुए हमारे भी जहन में कोई हसीना होगी। कोई सरे महफिल जब मोहब्बत का पूछेगा तो मैं तुम्हारा नाम लिए बगैर मोहब्बत की तारीफ बयान करूँगा। मैंने बाखुदा तुम्हें कभी पाने की ज़िद नहीं लगाई, वरना जिस तरह हम मिलते तुम सारी ज़िंदगी किसी से मिलने के काबिल नहीं रहती। रिश्ते छूट जाते तुम्हारे सारे। आज भी शादी में इसलिए आया था कि आखिरी बार किस्मत आजमा लूँ। अगर किस्मत ने तुम्हें मेरा किया तो दिल से अपनाऊँगा, पूरी जिम्मेदारी लूँगा। मुझे तुम्हारे साथ ना डेट्स मारनी थी ना मज़े लेने थे।
میرا عشق عام نہیں ہے، سوہا آگے بھی نہیں ہوگا، تم خاص ہو، یہ عشق خاص ہے، میں اسے ایسے ہی رکھوں گا میری جند جان۔ اب کیا ساری رات یہیں کھڑے کھڑے گزارنی ہے؟ وہ اس کی تھوڑی کو اٹھا کے اس کا چہرہ اپنی طرف کیے پوچھ رہا تھا۔ سوہا نے شرم سے پلکوں کو جھکا لیا۔ حیدر نے اسے گود میں اٹھایا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ کہا تھا نا اٹھائے اٹھائے گھوموں گا تمہیں، وہ پیار سے بولا۔ وہ اسے اپنے سینے پر لٹائے اس کے بال سلا رہا تھا۔ تم بتاؤ مجھے سب، میں سننا چاہتا ہوں تمہیں میرے مٹھو، کچھ مت کہیں، مجھے ایسے ہی رہنے دے بس۔ وہ آنکھیں بند کی اس کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکن سن رہی تھی، جیسے دنیا کا سارا سکون حیدر کے سینے میں سمٹ گیا تھا۔ ایسے ہی نہیں رہنے دے سکتا یار، اس شب کے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ انتہائی شرارت کے موڈ میں تھا۔ سوہا کا شرم سے برا حال ہونے لگا۔ بہت شوق تھا نا میری شدتیں دیکھنے کا، جنون دیکھنے کا۔ وہ اس کی کلائیاں پکڑ چکا تھا۔ سوہا کی جائے فرار مشکل تھی۔ حیدر نے اپنے لب اس کے ماتھے پر ثبت کیے۔ سکون، آئی لو یو۔ حیدر نے اس کے نرم پھولے گالوں کو اپنے ہونٹوں سے لمس دیا۔ سوہا نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ حیدر نے دنیا کا سارا سکون اس کے وجود میں منتقل کیا۔ تو یہ ناول یہاں پہ ختم ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اچھا تھا ناول، رائٹر نے اچھا لکھا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ اچھے اچھے کمنٹس کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ کہ ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک یہ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔